پر
تمہاری لازم تو دوڑے جائیں کرے کس طرف طلب جب چلے در کے بھی سوکھے گلے پہ کام مرتے ہوئے نام کو پلک ہو نہ آنکھ میں توڑتے نہ تم ہمیں دیکھو نہ ہم تمہیں جب صدر دی سے اکبر عالی امم گرے کاغذی بابا پر آجاس ماں گرا حال ہے یہاں سے جو اٹھا تو وہاں گرا روح کے خاک پہ تجھ سا جواں گرا بانا تیرے سامنے کھا کر سے نہ گرا ہنگام عصر سا جھوٹا نور ہے گاؤں سے کون اٹھائے گا لاشا حسین کا صدر دی سے اکبر عالی امم گرے چاند آج غم کی گھٹا ہم پہ چھا گئی نور چشموں پہ دلکین سے آ گئی شیر قوت سر مرتضی گئی لال ایسی جلد تمہیں موت آ گئی لال ایسی جلد تمہیں موت آ گئی رواں برس تک کچھ ایسے بسے نہ تھے نوجوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے جب صدر دی سے اکبر عالی امم گرے ہوتے ہوئے پہنچ گئے جب تاب قتل کا حضرت فلا کو دیکھ کے بولے براش کے وائے آسمان بچھڑ گیا بانوں کا راشماں عرض کربلا میرا گھر ہو گیا تباہ عرض کربلا میرا گھر ہو گیا تباہ لاچا کہاں بڑا ہے میرے نور عین کا زمین کدھر کو ہے یوسف حسین کا جب صدر دی میں گزارش کروں گا جناب طالب علی عاشق صاحب سے مائک پر تشریف لائیں اور پیشکانی کے ذریعے خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل ان درود کا سہارا دیں صلی علی محمد و آل محمد جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کے حوالے سے مسائل کے چار شامل ملاحظہ فرما لیں کہاں جائے عابد کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو
شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا بطور خاص یہ شعر بیاں کس جا کر کروں درد اپنا بیاں کس جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی ہائے بابا سے کہہ دو لے جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا لگتے جگر حسن ابن حیدر لگتے جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے باقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا اور شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آبے بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا ایک درود کا سہارا دیں اللهم صل على محمد وآل محمد جناب فاطمہ زہرا کی ایک ماتم ان کے حوالے سے مصائب کے 4 شعر الوداع اے میری دکھیا اماں الوداع اے میری دکھیا اماں
الوداع پہلو شکایتا اماں، الوداع میری دکھیا اماں، الوداع پہلو شکایتا اماں، آپ کی یاد بہت آئے گی، آپ کی یاد بہت آئے گی، بے کسی آپ کی تڑپائے گی، بے کسی آپ کی تڑپائے گی، دل سے ہوگا نہ جدا آپ کا غم، دل سے ہوگا نہ جدا آپ کا غم، یاد آئے گا وہ ہر ایک ستم، یاد آئے گا وہ ہر ایک ستم، کیسے بالوں میں سفیدی آئی، کیسے بالوں میں سفیدی آئی، کیسے کمزور ہوئی بینائی، کیسے کمزور ہوئی بینائی، کیسے دربار میں جانے سے ہوا زخمی جگر، کیسے دربار میں جانے سے ہوا زخمی جگر، کیسے 18 برس میں ہی کیسے 18 کیسے کم ہو گئی 18 برس میری کمر، کیسے کم ہو گئی 18 برس میری کمر، میں نہ بھولوں گی، میں نہ بھولوں گی کبھی بھی وہ زمانے کا ستم، میں نہ بھولوں گی کبھی بھی وہ زمانے کا ستم، الوداع میری دکھیا اماں، الوداع پہلو شکایتا اماں۔ میں مسئلہ جناب گزارش کروں گا خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محمد عباس صاحب کی بلا سے کی منبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں، بابا سے بلند نعرہ صلوات کے ساتھ استقبال صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کے آگے دیکھ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصالة الحيدرية وعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والعلوم الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الردبية والجواد التقوية والنقابة النقبية
والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الإيمان ماتمداران صدیق طاہرہ جس بیوی کے سلسلے سے یہ مجلس منعقد ہے اور یہ خمسہ جاری ہے. اس خمسے کی چوتھی اور میری آخری مجلس آج ہے. اس لیے اچھا وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو میں اسی اعتبار سے کوشش کروں گا جب تک آپ سننے کا حوصلہ رکھیں گے تب تک میں پڑھوں گا اور جب مجھے احساس ہوگا کہ اب نہیں سننا چاہتے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس بیوی کے لیے اللہ نے بڑے ہی انتظام کیے ہیں اور اس بیوی کی نازبرداری اللہ نے کی ہے. اس بیوی کو بھیجنے کے لیے اللہ نے ایک الگ انتظام کیا. اس لیے کہ پیغمبر کے نور اقدس کو لے کے اور آخری امام تک سب کے انوار سلبوں میں منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں مگر اللہ نے اس بیوی کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے احتیاط اتنی برتی. توجہ اتنی احتیاط برتی کہ صدیقہ طاہرہ کے نور کو سلبوں میں منتقل نہیں کیا. اس کے لیے انتظام کیا اللہ نے. جب یہ نور اپنے حبیب کے حوالے کرنا ہوا ایک لمبا سفر کروایا. غلط وہ سفر برق رفتاری سے ہوا مگر ایک لمبا سفر تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی. اب مسجد حرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ سے فلسطین تک. خانہ کعبہ سے فلسطین تک کا سفر نہیں تھا بلکہ
زمین سے لے کے آسمان تک کا یہ سفر تھا. اور اس سفر میں جب پیغمبر گئے تو اب اس میں بھی تھوڑی سی بحث ہوتی ہے, تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ آیا نبی کی یہ معراج جسمانی ہوئی ہے یا روحانی ہوئی ہے. تو میں اس میں بہت زیادہ بحث نہیں کروں گا, میں 2-4 والی بات کرنے کا عادی ہوں, اور ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی بھی بات ہوگی. نبی کی جو معراج ہوئی ہے, بعض کا کہنا ہے کہ روحانی ہوئی تھی, ہمارا کہنا ہے کہ جسمانی ہوئی تھی. تو اب فیصلہ کیسے ہو کہ روحانی ہوئی تھی یا جسمانی ہوئی تھی؟ تو عزیزان محترم, ایک مقام پہ جا کے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کی جو معراج ہوئی تھی وہ روحانی نہیں جسمانی ہوئی تھی. آپ پوچھیں کہ کون سا مقام ہے؟ ایک مقام پہ جانے کے بعد پیغمبر اپنی نالین مبارک کو اتارنا چاہتے, توجہ چاہتا ہوں, اپنے نالین مبارک کو اتارنا چاہتے تھے تو اللہ کی آواز آئی, میرے حبیب نالین سمیت چلے آ. سبحان اللہ. اب میں سوال کرتا ہوں ان سے جو کہتے ہیں روحانی ہوئی تھی, کبھی کسی روح کو نالین پہنے دیکھا؟ کیا کہنا, سبحان اللہ, واہ. کبھی کسی روح کو نالین پہنے دیکھا ہے, چپل پہنے دیکھا ہے, جوتے پہنے دیکھا ہے؟ پھر یہ جو نالین سمیت جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے نالین سمیت چلے آؤ, تو یہ جسم ہے یا روح ہے؟ صلوات علی محمد. اور معراج کی منزلوں میں پیغمبر نے بہت کچھ دیکھا. پہلے آسمان پہ گئے, فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی, دوسرے پہ گئے, فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی, تیسرے پہ گئے, فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی, اور بہت سارے مناظر دیکھے. چوتھے پہ گئے, فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی, جناب عیسیٰ سے بھی ملاقاتیں ہوئی, اور نمازیں بھی ہوئی. پیغمبر نے وہاں نماز بھی پڑھائی. یارو الانوار میں آپ کو مل جائے گا کہ پیغمبر نے نماز بھی پڑھائی تھی وہاں. جبرائیل نے کہا, جب سارے فرشتے اکٹھا ہو گئے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نماز کے لیے آگے بڑھیے. تو پیغمبر نے کہا اے جبرائیل تمہارے ہوتے ہوئے, تو جبرائیل کا جواب سنیے. جبرائیل نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات میں آپ اہل بیت کو سب سے جدا رکھا ہے. آپ اہل بیت کو سب سے جدا رکھا ہے. اور پھر کہا کہ انبیاء کو بھی ہم سے جدا رکھا ہے, انبیاء اور اولیاء کو بھی, ان کا مرتبہ ہم سے بلند ہے. اور پھر آپ تو نبیوں کے سردار ہیں, لہذا آپ آگے بڑھیے. پیغمبر نے نماز بھی پڑھائی, اور پھر ایک مقام پہ جبرائیل لے کے گئے. وہاں جانے کے بعد پیغمبر نے کچھ ایسے منظر دیکھے کہ وہاں سے آنے کے بعد پیغمبر غمزدہ رہنے لگے. پیغمبر غمزدہ رہنے لگے. وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ چند اپنی
امت کی عورتوں پہ ایسے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں، اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو پیغمبر نے پوری داستان سنائی. اب پیغمبر بتا کیا رہے ہیں اپنی بیٹی سے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عورت جو زبان کے بل لٹکائی گئی ہے، زبان کے بل لٹکائی گئی ہے. دوسرے کو دیکھا. میں کچھ چیزیں تو بیان بھی نہیں کر سکتا. آپ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو روحوں کا سفر موت کے بعد کتاب کا نام ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. آپ خدا کی قسم انسان اگر اس کو پڑھ لے نا تو کئی دن تک تو سوئے گا نہیں ڈھنگ سے. تو میں جلدی جلدی 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھا دوں. کہ پیغمبر نے بیان کیا کہ زبان کے بل لٹکائی گئی ہے اور کسی کو جو ہے باندھ کے رکھا ہے لوہے یعنی آگ کی زنجیروں میں، اور اس کے جسم کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. کسی کے جسم سے پیپ اور خون جاری ہے تو کسی کے جسم، کسی کا سر جو ہے جانوروں جیسا ہے، جسم انسانوں جیسا ہے. اس طرح سے عذاب ہو رہا تھا ان عورتوں پہ. وہ کون عورتیں تھیں؟ ایک وہ جو زبان کے بل لٹکائی گئی تھی، وہ عورت تھی جو ایک دوسرے کی بات ادھر سے ادھر کرتی تھی، ہے نا؟ اچھا کہتے ہیں نا لوگ بڑی معذرت کے ساتھ اپنی ماں بہنوں سے، مگر یہ حقیقت بھی ہے، جہاں 4 عورتیں ہوں وہاں خاموشی نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ وہ عورتیں تھیں جو ایک دوسرے کو ان کی بات ادھر لگایا کرتی تھی، جو زبان کے بل لٹکائی گئی تھی. اور وہ عورت کہ جس کے جسم کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، وہ عورت تھی جو میک اپ کر کے دوسروں کو دکھاتی تھی. میک اپ کرنا برا نہیں ہے، میک اپ کر کے دوسروں کو دکھانا برا ہے. میک اپ کبھی اپنے شوہروں کے لیے بھی کیا کرو. میک اپ کبھی اپنے شوہروں کے لیے کیا کرو، انہی کے لیے جائز ہے. دوسروں کے لیے اگر کر رہی ہو تو حرام کر رہی ہو. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ دوسروں کے لیے کہیں جانا ہو گیا تو جلدی جلدی جو ہے لپ پوش شروع ہو جاتا ہے، اور گھر میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہی عورت ہے. گھر میں چڑیل بنی رہیں گی، باہر نکلیں گی تو حور بن جائیں گی. صلوات پڑھ لے محمد والے. یہ کچھ حقیقتیں تھی، بری لگے کہ میں بہت معذرت کے ساتھ ضرورت ہے. اور یہ حکم بھی ہے جو مجھے پہنچانا تھا، اس لیے کہ اس خاتون
کہ مجلس میں ہم بیٹھے ہیں جس نے ہم سب کو پردے کی تعلیم دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے نور کو آپ ملاحظہ کریں. میں نے یہ اس لیے سنایا ہے کہ کتنا اہتمام کیا ہے پروردگار نے. جب ساری باتیں ہو گئی تو پیغمبر کو ایک سیب دیا گیا. دو روایتیں ملتی ہیں بیان الانوار میں ہے کہ ایک کھجور کا درخت تھا، اس میں سے ایک خرما آپ نے کھایا تھا، یا دوسری میں ہے کہ سیب دیا گیا تھا. پر اب زیادہ مشہور جو ہے سیب والی ہے. سیب کے اندر نور سیدہ کو رکھا گیا تھا. کتنا اہتمام ہو رہا ہے پردے کا، پردے کا، کہ نور بھی بے پردہ اللہ نے نہیں کیا. نور کو بھی اللہ نے بے پردہ نہیں کیا، پردے میں اپنے حبیب کو دیا. اور جب یہ نور وہاں منتقل ہوا جہاں سے پھر اس عالم وجود میں آنا تھا، تو بھی پردے میں رہا. میں نے بہت شارٹ کر دیا اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ہوتا ہے نا، آپ تو خیر جو ہے اتنے ہاسپٹل جو ہے بن گئے ہیں، نرسنگ ہوم اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب گھر پہ کسی کے یہاں جو ہے ڈیلیوری ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن 1400 سال پہلے، 100 سال پہلے بھی یہی حال تھا جو 1400 سال پہلے والا تھا، ہے نا. اتنے جو ہے ہاسپٹل تھے نہیں، سب کی جو ہے ولادتیں گھر ہی میں ہوتی تھی. یہاں تقریباً جو ہے اکثریت شاید گھر ہی والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ہوتا تھا اس زمانے میں کہ آج کے زمانے میں بھی ہاسپٹل میں بھی جانا رہتا ہے تو آس پڑوس کے لوگوں کو جن سے تھوڑی بنتی ہے اچھی، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے. اس زمانے میں جب جناب خدیجہ کبریٰ نے کہلوایا تو جو روزانہ اٹھنے بیٹھنے والی بات چیت کرنے والی تھی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے. اب ضرورت پڑی ہے تو ہمیں یاد کر رہی ہے. یہ کیوں انہوں نے انکار کیا تھا؟ انکار کیوں کیا تھا؟ انکار اس لیے کیا تھا کہ جب جناب خدیجہ کبریٰ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی تو یہی عورتیں نہ جانے کس کا رشتہ لے کے خدیجہ کے پاس آئی تھی. خدیجہ کے پاس آئی تھی. اچھا اس میں کچھ جو ہے پیسے والوں کا بھی رشتہ تھا تو یہ دلالی والے حساب کر رہی تھی کہ اگر ہو جائے گا تو یہ ہے ملیکۃ العرب، ادھر سے بھی ملے گا اور ادھر سے بھی ملے گا. مگر جتنے رشتے لینے کے گئی جناب خدیجہ نے سب کو انکار کر دیا، اگنور کر دیا، ٹھکرا دیا. تو یہ اندر اندر دل میں لے کے تو بیٹھ گئی، بتائیں گے کبھی وقت آئے گا تو، ہے نا. اکثر جو ہے جب عورتیں جو ہے جھگڑا کرتی ہیں آپس میں کسی سے تو کہتی ہیں ٹھیک ہے وقت پڑے گا بتا دیں گے تمہیں، ہے نا، بتا دیں گے. اس وقت بھی دل میں انہوں نے رکھا تھا ٹھیک ہے، ہماری بات کو ٹال دیا تھا. جب
ضرورت پڑے گی، وقت پڑے گا تو ہم بتائیں گے. اب ضرورت پڑی ہے، وقت پڑا ہے. تو جناب خدیجہ نے جب انہیں بلایا تو کہا ہم کیوں آئے؟ ہم کیوں آئے بھائی؟ کل ہم تم کو کہہ رہے تھے کہ فلاں سے شادی کر لو تو تم نے ہماری تو سنی نہیں، آج ہم تمہاری نہیں سنیں گے. صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اب جناب خدیجہ بہت پریشان ہوئی. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا کیا؟ ابھی پریشانی کے عالم ہی میں تھی کہ ایک مرتبہ کمرے میں دیکھا کہ 4 عورتیں، کمرہ بند ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، یہ بیٹھی ہوئی سوچ میں پڑی ہوئی ہے اب کروں تو کیا کروں. 4 عورتیں کمرے میں داخل ہو گئی. یہ دیکھ کے پریشان ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے اس عالم میں عورتیں جو ہے زیادہ ڈر جاتی ہے. پریشان ہوئی تو اس میں سے ایک بی بی کہتی ہے بی بی آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی خادمائیں ہیں، آپ ہی کے لیے آئے ہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، ہم آپ کی ہر طرح سے دیکھ بھال کریں گے. پھر ایک ایک نے بڑھ بڑھ کے اپنا تعارف کرایا. کسی نے کہا میں آسیہ ہوں، کسی نے کہا میں جو ہے ہاجرہ ہوں، کسی نے کہا میں مریم ہوں. اسی طرح سے سب نے اپنا تعارف کرایا. اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ بی بی کی ولادت ہوئی. اب جب ولادت ہو گئی تو روایت میں لکھا ہوا ہے کہ انہی بی بی جب وہ بی بیاں آئی تھی ان کے فوراً بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 حوریں نازل ہوئی. ایک کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا، آفتابہ تھا، اور ایک کے ہاتھ میں چاندی کا. ایک کے ہاتھ میں سونے کا اور ایک کے ہاتھ میں چاندی کا. جب ولادت ہوئی تو انہیں آب کوثر سے غسل دیا گیا. نہ جملے کو بدل دوں، کوثر کو آب کوثر سے غسل دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کوثر کو آب کوثر سے غسل دیا گیا. اور کچھ لباس بھی وہ لے کے آئی تھی. لباس جنت کا زیب تن کرایا گیا. اور خالی لباس بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک مقلا بھی تھا. کس کے لیے؟ بی بی کے لیے. پردے کا اہتمام دیکھیے، اللہ نور کو پردے میں رکھ کے دے رہا ہے. ولادت ہو جاتی ہے تو فوراً ہی کم از کم واجب پردے کے لیے واجب پردے کے لیے مقلا بھیجا تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی میری کنیز خاص کا سر کھلا نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ نے اپنی کنیز خاص کے لیے یہ اہتمام کیا. اب میں ان خواتین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کنیز سیدہ اپنے آپ کو کہتی ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ کبھی بھی تمہارے بالوں کو کوئی نامحرم دیکھنے نہ پائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کبھی بھی تمہارے بالوں کو نامحرم دیکھنے نہ پائے. ہمیشہ خیال رکھنا کہ کھلے نہ رہیں.
اب جس طرح سے جناب شہزادی کونین پروان چڑھنے لگی. ایک صلوات پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. مشکل ہے، بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے اور بات بالکل جو ہے اب ایسے مقام پہ ہے کہ نہ آگے بڑھا جا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹا جا سکتا ہے. مل جل کر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بہرحال 1 گھنٹہ شاید 33-34 منٹ ہو چکا ہے. کوشش کروں گا کہ 5 سے 7 منٹ میں فضائل کو تمام کر دوں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اس طرح سے اللہ نے اہتمام کیا، بی بی کو پردے میں رکھ کے بھیجا. اب جب اللہ اتنا خیال کر رہا ہے تو اللہ کی کنیز خاص پھر کتنا خیال کرے گی کہ جب پیغمبر ایک دن ایک صحابی کو لے کے آئے اور کہتے ہیں میں آنا چاہتا ہوں، تو شہزادی کہتی ہیں آئیے بسم اللہ. کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ فلاں صحابی بھی ہیں. کہا آپ ٹھہر جائیے، میں ذرا پردہ کر لوں پھر اندر آئیے گا. کہیں پردہ کیا، اس کے بعد کہا آپ تشریف لا سکتے ہیں. پیغمبر تشریف لائے تو پیغمبر نے سوال کیا بیٹی جو میرا یہ صحابی ہے یہ تو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، یہ کچھ دیکھ نہیں سکتا. جواب سنیے خدا کی قسم، یہ فاطمہ ہی ہیں جو جواب ایسا دے سکتی ہیں. فاطمہ کہتی ہے بابا جان آپ کا صحابی نابینا ہے، آپ کی بیٹی نابینا نہیں ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اس طرح سے شہزادی نے زندگی گزاری اور خود رسول نے بڑے ناز سے پالا تھا، بڑی ناز برداریاں کی تھی اس شہزادی کی، بڑے پیار اور محبت سے پالا زندگی بھر. جناب سیدہ کبھی پریشان دیکھ کے پیغمبر خود پریشان ہو جاتے، شہزادی کو پریشان دیکھ کے. آپ اندازہ تو کریں جو نبی جس در پہ جا کے بعض روایتوں میں 9 مہینہ بعض روایتوں میں 6 مہینہ جا کے سلام کیا کرتے تھے، اس در پہ ظالمین نے آگ لگا دی. عزیزوں معلوم ہے 2-4 لوگ نہیں تھے، پورا ایک لشکر تھا. علماء نے بیان کیا کہ تقریباً 36 دہشت گرد تھے جو کچھ لکڑیاں لے کے آئے تھے، کچھ جلانے کے سامان لے کے آئے تھے اور کچھ جلانے والے تھے. جلا دیا گیا جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا دیا گیا. آیت اللہ بشیر نقوی فرماتے ہیں، وہ ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ میں نے پڑھا ہے، بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے ان سے گفتگو کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی تم اس گھر کو آگ لگا رہے ہو جس گھر میں نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں، اس گھر کو آگ لگا دی. بی بی پھر بھی پیچھے چھپ کے ان سے گفتگو کر رہی تھی کہ ایک ظالم نے ایسا پیر سے وار کیا نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے انہیں ایسے بیٹھے تھا
جناب بشیر نجفی کہتے ہیں، عبداللہ بشیر نجفی کہتے ہیں کہ جب یہ دروازہ آپ کے پہلو پہ گرا نا، اس دروازے میں کچھ میخیں نکلی ہوئی تھی، کیلیں نکلی ہوئی تھی. جب ظالم اس کے اوپر ہو کے گھر کے اندر داخل ہونے لگے، سیدہ کے سینے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. روئیے جی، روئیے نبی کی غریب بیٹی کو مدینے میں بڑی غریب ہو گئی تھی. باپ کو رونا چاہتی تھی تو رونے بھی نہیں لگا. عزاداروں، ظالمین اندر داخل ہوئے. امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھیلتے ہوئے باہر نکلے. جب سیدہ کو ہوش آیا تو ایک مرتبہ پہلا سوال فضا سے کیا، علی کہاں ہے؟ فضا نے آواز دی، بی بی امیر کے گلے میں رسی ڈال کے لوگ کھیلتے ہوئے گئے. زہرا جلدی سے اٹھی، اٹھ کے اپنی رضا کو لگایا اور لگانے کے بعد کہا، اے فضا میرے ساتھ چلو. اب جو آئی تو مسجد کے قریب آ کے کہتی ہے، امن حسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو بکھرا دوں گی. حضرت اللہ ابھی بیوی نے کہا تھا، بالوں کو بکھرایا نہیں تھا. راوی کہتا ہے مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. امیر المومنین نے ایک مرتبہ جناب صدیق طاہرہ کو آواز دی، اے بی بی خبردار بددعا نہ کیجیے گا. اجرکم اللہ. یہ جو دروازہ گرایا کتنا، اس دوران ایک ظلم اور ایک ظالم نے کیا تھا. جب بی بی نے انہیں آنے سے روکا نا تو ایک ظالم نے تازیہ میں سے ایسا وار کیا، بی بی کا تا زندگی پھر اس طرح سے نہ اٹھ سکے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ہاں دو زخم بڑے کاری تھے جس نے سیدہ کو بڑا مجبور کر دیا. جانتے ہیں وہ کون سا زخم تھا؟ ایک بازو کا زخم تھا. جب ظالم نے مارا تھا نا، تازیانہ نے جب مارا تھا تو مثل تعویذ کے توڑے جیسا بیوی اس کی اذیت سے تڑپتی رہتی تھی. اور دوسرا زخم جو تھا وہ 3 پتلیاں ٹوٹ گئی. آغائے پناہیہ نظام کے ذاکر عالم ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انہی ایام فاطمیہ میں جب تحفظ پڑھنے گیا، میں نے مصائب میں جب یہ پڑھا کہ بیوی کی پسلیوں کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی.
तो मदीने में सब धारे मार के रो रहे थे, मगर सब कुछ देर के बाद खामोश हो गए। उस मजमे में मैंने देखा कि एक तरफ एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, उसके रोने में कोई कमी नहीं आ रही है। वो जैसे धारे मार के पहले रो रहा था, ऐसे ही धारे मार के अब भी रो रहा है। मजलिस खत्म हो चुकी थी, मजलिस खत्म हो चुकी थी, ज़ियारत हो चुकी थी, मगर उसके रोने में कमी नहीं आ रही थी। यार नाम है पनाहियान कहते हैं, उसके करीब आया। मैंने कहा ऐ मर्द बुजुर्ग, क्या मैंने कुछ गलत पढ़ दिया जो आपके दिल को लग गया? क्या बात है, क्यों आप रोते चले जा रहे हैं? जानते हैं उस बुजुर्ग ने क्या कहा? आपने कुछ गलत नहीं पढ़ा, तब आपने जो पढ़ा है ना, बीबी की 3 पसलियों की हड्डियां टूट गई। पर यही सोच सोच के मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। आखिर की बात क्या है? मैं पेशे से हड्डियों का डॉक्टर हूं, मैं पेशे से हड्डियों का डॉक्टर हूं, और मुझे मालूम है कि जिस्म की कोई भी हड्डी टूट जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी पसलियां टूटने में होती है। जितनी पसलियां टूट जाती है वो आसानी से सांस भी नहीं लेती। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आपको कोई गम ना दे, सवाए गम है के आसानी से सांस भी नहीं ले पाता। हाय मेरी शहजादी, 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही, मगर अमीरुल मोमिनीन को एहसास नहीं होने दिया कि पसलियां टूट गई है। ये रात उस वक्त खुला जब गुस्ल के लिए अमीरुल मोमिनीन ले गए और लिबास उतार के गुस्ल देना शुरू किया। और देते गुस्ल देते देते जब पसलियों के हाथ आए, अमीरुल मोमिनीन चीख मार के जमीन में बैठ गए। मार के जमीन में बैठ गए। गुस्ल से फारिग होकर जब आए तो सलमान ने पूछा, आका आप बड़े साबिर इमाम हैं, मगर मौला ये बताइए आप शीख मार के रोए क्यों? मौला फरमाते हैं, सलमान न पूछो, कभी मेरे मौला मुझे बताइए आपने चीख क्यों मारी? काहे सलमान, अरे नबी की बेटी इतनी साबरा, अरे पसलियां टूट गई थी, जीते जी मुझे सांस भी नहीं होने दिया कि ऐलानी की पसलियां टूट चुकी। अरे बस जल्दी जल्दी 2 से 3 मिनट गुस्ल दिया जा चुका। बीबी की वसीयत के मुताबिक जो बीबी ने वसीयत की थी, या अली अंता गस्सिलनी व कफ़िनी व दफ़िनी फिल लैल, ए अली तुम्ही मेरे मौत के बाद मुझे गुस्ल देना, तुम्ही मुझे कफन पहनाना, तुम्ही मुझे सुपुर्द खाक करना, मगर एक बात का ख्याल रहे, रात की तारीकी में सारे काम अंजाम देना। हाँ ज़रा लीजिए, गुस्ल दिया जा चुका, कफन पहनाया जा चुका। अब उसके बाद जब कफन पहना दिया जाता है ना, तो फिर अजीजों और रिश्तेदारों को आखिरी दीदार के लिए बुलाया जाता है। अमीरे कायनात ने बच्चों को बुलाया, सारे बच्चे आए, माँ के सीने से के करीब आए, आके रुखसारों को बोसा दिया, पेशानी को बोसा दिया, क्रिया किया, माँ से रुखसत हो गए। हुसैन को बुलाया, हुसैन कहते बाबा कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ ने न बुलाया हो और मैं चला गया हूँ। आज
अम्मा जब तक नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं जाएगा। मगर इमाम ने कहा था लिहाजा हुसैन कुछ आगे बढ़े, मगर जैसे सारे बच्चे सीने के करीब आके रुकते थे ना, हुसैन सीने के पास नहीं आए, पायती आके खड़े हो गए। रसूलुल्लाह हुसैन साथ में पढ़ा करते थे, जब पायती आके खड़े हुए ना हुसैन, एक मरतबा खड़े होने के बाद झुके, झुकने के बाद अरे ज़हरा के कदमों से आंखें मलना शुरू की। बीबी के तलवा से आंखें मलते हुए कहते थे अम्मा तेरा गरीब आया है, अम्मा तेरा मजलूम बेटा आया है। कोई जवाब नहीं आया। कहते हैं अब अंदाज बदल गया, अब कैफियत बदल गई। न जाने किस दर्द के आलम में हुसैन ने ये जुमला कहा था, अम्मा ए अम्मा जब मरने के बाद रिश्ते मोहब्बत में कमी आ जाती है। अम्मा क्या मरने के बाद रिश्ते मोहब्बत में कमी आ जाती है। वाजिब दर्द से कहा था ये एक बेपना बंदे कमर टूटे, हाथ बुलंदे हुए आ मेरे लाल हुसैन, आ मेरे हुसैन सीने से लगे। तुझे वास्ता है इसी करीमा की का हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, इलाही आमीन, हमारे मरहूमीन को बख्श दे, इलाही आमीन। मेरे करीम परवरदिगार इन मरहूमीन की सारे सवाब के तौर पर ये मजलिस मुनक़्क़िद हुई है। परवरदिगार उनकी कब्रों को कुशादा कर दे, इलाही आमीन, उन्हें नूरानी बना दे, इलाही आमीन, उनकी मग़फ़िरत फरमा, इलाही आमीन। करीम परवरदिगार तुझे वास्ता इसी बीवी का हम सबको हजोजात नसीब फरमा, इलाही आमीन। मेरे माबूद तुझे इसी बीवी का वास्ता इसकी टूटी हुई कब्र पे साया करने के लिए कोई सबील फरमा, इलाही आमीन। मेरे माबूद मुस्तक़िम हुसैन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील, इलाही आमीन। जब उनका ज़ुहूर हो तो हमें इस काबिल बनाना कि हम उनके हकीकी नासों और मददगारों में शुमार हो। इलाही आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक बार सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अब्बास हुसैन साहब मरहूम इब्ने जनाब जुल्फ़िकार हुसैन साहब करबलाई, सकीना बानो बिनते मोहम्मद हसन साहब मरहूम, शबनम फातिमा बिनते आलिफ हुसैन साहब मरहूम, आलिफ हुसैन मरहूम, इब्ने सादिक अली मरहूम, इन तमाम मरहूमीन की अरवाह को
Imam Hussain, Hussain, Imam Hussain, Hussain, Imam Hussain, Hussain, Imam Hussain, حیدر 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 Imam Hussain, Hussain, Imam Hussain, حیدر 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 دعا یہ کرتے ہیں رن میں مولا میرے الہی نہ دیکھے لیلا دعا یہ کرتے اکبر تڑپ
निकाल लो अब जिगर से नैज़ा। ज़मीं पे बैठे ये कहते मौला, ज़मीन पे बैठे ये कहते मौला। ज़मीं पे बैठे ये कहते मौला, मेरे इलाही न देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला, मेरे आई ना देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला। जो ज़ख्म अकबर से खींचा नेज़ा, में अकबर से खींचा नेज़ा। तो निकला है साथ में कलेजा। निकला है साथ में कलेजा। ये कह के रोए बहुत ही मौला, ये कहते रोए बहुत ही मौला। ये कह के रोए बहुत ही मौला, मेरे इलाही न देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला, मेरे लाई न देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला। झुकाए सर को खड़े हैं सरवर, झुकाए सर को खड़े हैं सरवर। ये कह रहे हैं लाल अकबर। ये कह रहे हैं लाल अकबर। लहू में डूबा तेरा जनाजा, में डूबा तेरा जनाजा। लहू में डूबा तेरा जनाजा, मेरे इलाही न देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला, मेरे लाई न देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला। किसी तरह जब उठाया लाशा, इसी तरह जब उठाया लाशा। कहा बेदर ने ऐ मेरे बेटा, बेदर ने ऐ मेरे बेटा। तुम्हारी मैयत कभी उठाना, हमारी मैयत कभी उठाना। तुम्हारी मैयत कभी उठाना, मेरे इलाही न देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला, मेरे लाई न देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला। रकम हो जाहिद ये किस तरह से, रकम हो जाहिद ये किस तरह से। हुए हैं ज़िब्हा ये कहते कहते, हुए हैं ज़िब्हा ये कहते कहते। खुदा किसी भी जवान पे सेरा, खुदा किसी भी जवाब पे सेरा। खुदा किसी भी जवान पे सेरा, मेरे इलाही न देख लैला। दुआ ये करते हैं रन में मौला, मेरे लाई न देख लैला।
حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین